الرحمن الرحیم السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس وقت جو سیریا کی کنڈیشن ہے اس میں سیریا کے حوالے سے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ پاور ویکیوم پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس پاور ویکیوم کو کون فل کر رہا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی جو کی ریجنل ایکٹرز ہیں جس میں عرب ورلڈ کے بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، ٹرکی ہے، ایران ہے، اب اس پاور ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہ جو گلوبل ایکٹرز ہیں جس میں یو ایس، چائنا اور رشیا، وہ بھی اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب وہ فل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک کمپٹیشن نظر آئے گی، لہٰذا فائٹ ابھی مکی نہیں ہے، فائٹ نے آگے جانا ہے۔ میرا ہنچ یہ ہے کہ مزید کلیش آپ کو سیرین فرنٹ پہ نظر آئے گا۔ دوسرا یہ کہ سیریا کی جو فورس ہے وہ ڈسپرس ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی بھی انٹیکٹ ہے، اور جو ریمیننگ 70% ایریا ہے سیریا کا وہاں پہ ہے، اور 4000 اس میں سے کچھ عراق اپنے ساز و سامان کے ساتھ گئے ہیں۔ کیا وہ پلٹ کر وار کرتے ہیں؟ کیا وہ ری گروپ کریں گے؟ کیا وہ ری آرگنائز ہوں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس سے ایران نے کیا کھویا اور کیا پایا، جہاں پہ حزب اللہ بھی ویک ہو گئی، حماس بھی ویک ہو گئی، اور ایران نے ایک اپنی امپورٹنٹ پوسٹ سیریا میں وہ بھی گوا دی۔ لیکن اس کے حوالے سے اگر پلٹ کر دوسرا آرگیومنٹ آپ دیکھیں تو اس میں اسرائیل بھی ناکام نظر آتا ہے اپنے اسٹیٹڈ پالیسی کے اندر، چاہے وہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ حزب اللہ کو ہم بالکل ڈس آرم کر دیں گے، ہم لبنان کے اندر اپنا بفر زون بنا دیں گے، حماس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، وہ اس میں ناکام نظر آیا، سوائے سیرین فرنٹ کے اوپر جہاں ابھی اس نے ماؤنٹ ہرمن کو قبضے میں اپنے لے لیا ہے، اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر صرف دوری سے ہے ڈمسکس کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو آرٹلری شیل ہیں سیریا کے، اسرائیل کے، وہ ڈمسکس اس کے رینج کے اندر آتا ہے۔ اور دوسرا اس نے کام خاموشی سے یہ کیا کہ جو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اور ایئر فورس تھی 1967 کے بعد اتنا بڑا حملہ کر کے اس نے اڑا کے رکھ دیا۔ اور یہاں پہ سبق ملتا ہے کہ جس قوم کی آرمی ٹوٹ جاتی ہے یا وہ گارڈ آف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد قوم تو رہتی ہے لیکن وہ قوم بغیر گارڈ کے رہتی ہے، جس طرح سے آج سیریا کا دہائیوں پر مشتمل جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ کرپل ہو گیا، اور رہی صحیح کسر سیریا نے حملہ کر دی۔ تیسرا یہ کہ سیریا 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور 6 حصے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک حصہ کردوں کے پاس ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ جہادی گروپس جو ہیں ان کے پاس چلا جائے گا، تیسرا حصہ جو ہے وہ رشیا کے پاس ہے، اور چوتھا حصہ آپ کے امریکہ جو آئل رچ ایریا ہے وہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، پانچواں حصہ الاویٹس کے پاس ہے، اور چھٹا حصہ شیائٹس کے پاس ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اسرائیل کی ایکسپینشنزم آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے وہ کسی حد تک یہاں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جو یو این کی اسپیچ تھی جس میں اس نے پرومس کیا تھا کہ مڈل ایسٹ کے نقشے کو ہم تبدیل کریں گے، تو وہ یہاں پہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایکٹر حزب اللہ کی جنگ کے بعد، حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد، اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد، کوئی بھی ایکٹر اس کیپیبل نہیں ہے اس حد تک کہ وہ مڈل ایسٹ کے نقشے کو تبدیل کرے، اسپیشلی اسرائیل، بیکاز اسرائیل کے لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہوا ہے۔ اگر آج امریکہ اور ویسٹرن پاورز اس کے پیچھے نہیں ہوتی تو اسرائیل اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ لیکن رشینز کے حوالے سے میں ضرور تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ رشین اس سارے تھیٹر کے اندر کیوں خاموش، یا بیہائنڈ دا سین انہوں نے سیٹلمنٹ کیوں کی، نیگوسیشن کیوں کیا، اور اس نے اسد کو کیوں کنونس کیا کہ آپ گیو اپ کریں پاور، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ تقریباً 6 لاکھ رشین فورسز اس یوکرینین وار کے اندر مارے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ ایگزیجریٹڈ فگر ہے، موساد کی نے بھی اپنی ایک فگر دی ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے کچھ فگرز سامنے رکھی ہیں جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ رشین جو لاسز ہیں جس میں ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ 23 ہیں، جبکہ یوکرین کے جو ایئر کرافٹس ہیں 302 اس جنگ کے اندر اب تک تباہ ہو چکے ہیں۔ رشین ہیلی کاپٹرز 56 تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کے 212 ہیلی کاپٹرز اجل کا شکار ہوئے ہیں۔ 200 ڈرون رشیا کے مار گرائے گئے ہیں، تو تقریباً 2750 ڈرون یوکرین کے مار کے گرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 899 ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز رشین تباہ ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ جو ٹینکس اور آرمرڈ وہیکل آف یوکرین ہے اس کی تعداد تقریباً 6320 ہے۔ اس کے علاوہ جو آرٹلری پیسز ہیں
رشین 427 تباہ ہوئے ہیں، جو یوکرین کے آرٹلر پیسز 7360 تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فوجیوں کی جو جو مارے گئے ہیں رشین، وہ 18480 ہیں، جبکہ یوکرین کے اگر فوجیوں کو اگر آپ دیکھیں تو 1,57,000 فوجی مارے گئے ہیں۔ بہت بڑا ڈفرنس نظر آتا ہے، جیسے اوکیناوا کے اندر جیپنیز 1,00,000 کیجولیٹیز تھیں اور امریکہ کی سیکنڈ ورلڈ وار میں 1,000 سے زیادہ کیجولیٹیز رہی تھی۔ اسی طریقے سے اگر زخمیوں کو دیکھیں تو 44,500 رشینز جو سولجرز ہیں وہ زخمی ہیں، جبکہ آپ یوکرین کے دیکھیں تو وہ تقریباً 2,34,000 زخمی پائے جاتے ہیں۔ یوکرین کی اس وار کے اندر سولجرز نے جنہوں نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ تقریباً 7,23,000 ہیں، جبکہ رشین کے تقریباً 4,18,000 اس کے اندر سولجرز آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف لاسز یہاں پہ نہیں رکتے، اگر آپ نیٹو کو دیکھیں اور جس کے اندر یو ایس بھی ہے، یو کے بھی ہے، تو ان کا ٹوٹل نمبر تقریباً 5,360 نیٹو کے ایڈوائزرز، ٹریننگ آفیسرز اور سولجرز یہاں پہ مارے گئے ہیں یوکرین کے اندر، جس کی فگرز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تقریباً یہ 2,458 نیٹو سولجرز اس میں مارے گئے ہیں، جس میں پولینڈ، جرمنی، لیتھوینیا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اگر آپ یو ایس اور یو کے یہاں پہ ایجنٹس، انسٹرکٹرز، ایڈوائزرز اینڈ آفیسرز کو دیکھیں تو وہ ملا کے کل فگر 5,360 بنتی ہے۔ تو لہٰذا جو وار ہے بٹوین رشیا اینڈ یوکرین، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس وقت وکٹری کس کی ہے، ڈیفیٹ کس کی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو اسپیشلی یوکرین کے کیس کے اندر آپ کو اس کے اندر کیجولیٹی نظر آ رہی ہے، جس سے اس کا نہ فقط یہ کہ رشین اکانومی پہ اس کا اثر ہوا ہے، یوکرین کی اکانومی کرپل ہو گئی، بلکہ یورپ کی اکانومی کرپل ہو گئی۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس لحاظ سے یہ سوچنا ہوگا کہ اس وار کا اثر کیا ہوگا۔ اس وار نے ڈالر کو چیلنج کرنا شروع کیا، اس وار نے رشیا کو ایسٹ ورڈ دیکھنا شروع کیا، اس وار نے جو امریکن انفلوئنس اینڈ امیج تھا وہ کسی حد تک کمپرومائز ہوا۔ خود امریکہ کے اندر کرٹیسزم ہوتی رہی، جو ریسنٹلی پریزیڈنشل جو الیکشن ہے اس کے اندر اس کا آپ کو عکس نظر آیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ البتہ رشیا کا لاس یہ ہے کہ سیریا ان کے ہاتھ سے نکل گیا یوکرین کی وار میں بزی ہونے کے باعث۔ اسی طریقے سے امریکہ کو کسی حد تک اگر امریکن نیریٹو اور اس کی میڈیا کو دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کو سیریا کے کیس میں فتح نظر آتی ہے، لیکن ابھی چیز بورڈ پہ، انٹرنیشنل پالیٹکس کے چیز بورڈ پہ ایک مہرہ کھیلا گیا۔ ایک مہرہ پہلے حماس کے حوالے سے کھیلا گیا جہاں پہ جواب ملا، دوسرا مہرہ جو ہے وہ حزب اللہ کے کیس میں کھیلا گیا لبنان کے حوالے سے، اور وہاں کوشش کی گئی کہ ڈویژن ہو، سنی شیعہ کرسچنس آپس میں لڑیں، وہ وہاں پہ ناکام ہوئے۔ اور تیسرا مہرہ جو ہے سیریا کے کیس میں ان کا ڈیزائن آپ کو کامیاب نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ جو نیو فورسز ہیں کیا وہ انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرنے میں اور بنانے میں کامیاب ہوں گے، کیا ڈیموکریسی چلے گی، اور اگر ڈیموکریسی چلتی ہے تو باقی عرب ورلڈ کا کیا بنے گا جہاں پہ بھی ڈیموکریسیز نہیں ہے۔ کہیں یہ سیکنڈ فیز آف عرب اسپرنگ تو شروع نہیں ہونے لگا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب اسپرنگ ختم نہیں ہوا تھا بلکہ کچھ ڈورمنٹ فیز میں گیا تھا، اب اس کی شروعات دوبارہ ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس وقت کمال یہ ہے کہ یو این میں جو سیکیورٹی کونسل کے اندر اجلاس ہوا ہے جس میں یو ایس اور رشیا دونوں نے کہا ہے کہ جی سیریا کی سالمیت پر ہمیں تشویش ہے اور وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے۔ بھائی سیریا کی سالمیت کیسے برقرار رہے گی؟ ایک حصے پہ رشیا، دوسرے حصے پہ امریکہ سیریا کا آئل چوری کر کے لے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بشار الاسد اکانومی کو بلڈ اپ نہیں کر سکے اور جس کے باعث آخر کار بشار الاسد کی حکومت چلی گئی، کیونکہ تقریباً 82% بلو دا پاورٹی لائن لوگ رہ رہے ہیں، 76% لوگ کریڈٹ کے بغیر غذا افورڈ نہیں کر سکتے، 29% اس سال غربت کی سطح سے نیچے گئے ہیں۔ تو اس عالم میں اسد کی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔